ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شہدائے مدافعین حرم، شہدائے بارہ چنار، شہدائے ملت جعفریہ، شہید پروفیسر سبط جعفر زیدی اور ان کے ساتھی استاد رضوان عباس اعلی اللہ مقامہما، اور بالخصوص بزم دعائے کمیل کمیٹی کے مرحومین اور جو پہلے اس کمیٹی کے حصہ تھے اور اب ہم میں نہیں رہے، ان سب کو اس فاتحہ میں شامل کر لیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَىٰ أَمِينِهِ وَحَبِيبِهِ وَخِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیم ابن الزہراء بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ ولعنت العبدیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ العظیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ عزیزان محترم، سورہ انبیاء کی 73ویں آیہ کریمہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ جس میں خالق کائنات کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف
کار خیر کرنے کی، نمازوں کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ ہے آیہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے ضمن میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ صفات معرفت صفات امام قرآن کی روشنی میں ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ چھٹی اور آخری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم کہ جتنے بھی عہدے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، چونکہ من جانب اللہ ہیں، ان کو پروردگار نے قرار دیا ہے، تو ان کے اندر صلاحیت بھی پروردگار نے رکھی ہے، استعداد اور اہلیت بھی پروردگار کی طرف سے ہے۔ چونکہ اس نے بنایا ہے تو وہ ذمہ دار ہے۔ پہلی صفت کہ ہم نے بنایا ہے، یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جسے خدا بناتا ہے۔ امام کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ امام ہوتا ہے، ہر میدان میں وہ امام ہوتا ہے، ہر جگہ پر وہ امام ہوتا ہے۔ امام یعنی سامنے رہنے والا، آگے رہنے والا۔ تیسری صفت ہدایت کرتا ہے۔ امام سے بعید ہے کہ وہ کسی کو گمراہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پروردگار نے اسے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کی ہدایت ہماری جیسی ہدایت نہیں ہوتی۔ کل اس پر گفتگو ہو رہی تھی، وہ ہماری طرح ہدایت نہیں کرتا کہ جب جی چاہا ہدایت کر دی۔ بعض دفعہ ہماری ہدایت کو جس طرح سے ہوتی ہے کہ ان چیزوں میں ہم ہدایت کرنا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم خود نہیں جانتے، جس چیزوں میں خود موصوف لا بلد ہیں ان میں دوسروں کی ہدایت کرنے جا رہے ہیں، تو ہدایت کا معاملہ کیا ہوگا؟ بجائے ہدایت کے سامنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ بعض جگہوں پر ہمیں معلوم ہے کہ انسان غلطی پر ہے، لیکن چونکہ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، لیکن نہیں معلوم، ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہدایت کی جگہ پر اہانت ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے۔ کبھی بھی پروردگار عالم یا پروردگار عالم کے بندے اس طرح سے ہدایت نہیں کرتے کہ 10 لوگوں کے سامنے اسے جھڑک دیا، 10 لوگوں کے سامنے والے کو ٹوک دیا۔ یہ ٹوکنا ہدایت نہیں ہے، ضلالت ہے، یہ اہانت ہے، یہ توہین ہے۔ ہدایت ہمیشہ جس کی ہوتی ہے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس چونکہ اس نے غلط کیا لہذا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بھیا غلط بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح بات کو تو قبول کرنا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہ ہر کوئی ہدایت کر سکتا ہے، نہ ہر کسی کی ہدایت ہو سکتی ہے، نہ ہر جگہ ہدایت ہو سکتی ہے۔ ہدایت کرنے والے کے لیے بھی شرائط معین ہیں، جس کی ہدایت ہونی ہے اس کے بھی شرائط معین ہیں، اور جس جگہ پر ہدایت ہونی ہے اس کے بھی شرائط معین ہیں۔ اب چونکہ ہمیں نہیں معلوم لہذا ہر جگہ ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ بہتوں کی تو پیغمبر بھی ہدایت نہ کر سکے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن نے کہا ہے کہ لا تہدی من احببت، اے پیغمبر سمجھ لیجئے کہ آپ ہر ایک کی ہدایت نہیں کر سکتے کہ جس کی چاہے آپ ہدایت کر لیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن خدا جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ یعنی ہدایت کا پہلو خدا کی طرف پلٹ رہا ہے۔ آپ بھی ہر کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ وہ کہ جو اس کائنات میں اول المخلوق ہے، وہ کہ جو صادر اول ہے، جو کمال علی الاطلاق کا مظہر ہے، جو خود کمال ہے، وہ بھی سب کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ بھئی پیغمبر سے بڑا تو کوئی ہادی پیدا نہیں ہوا۔ جب وہ بہتوں کو سیدھا نہ کر سکے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟
اگر پیغمبر چاہتے تو سب کو سیدھا کر دیتے، سب کی ہدایت کر دیتے۔ پیغمبر سب کو سیدھا نہ کر سکے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک میں سیدھا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، ہر ایک میں ہدایت پانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل خود قرآن کے اندر سورہ منافقون۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ قرآن میں سورہ منافقون رکھ کر کے پروردگار عالم نے بتا دیا کہ پیغمبر بھی بہتوں کو سیدھا نہیں کر سکتے، اور اگر کر سکتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بزم پیغمبر میں کچھ ایسے تھے کہ جو اس قابل نہیں تھے کہ ان کو سیدھا کیا جا سکے۔ بس عزیزو، یہ تیسری صفت تھی، امام کی ہدایت امر الہی سے ہوتی ہے۔ یہ چوتھی صفت، ہدایت وہ شان الہی سے کرتا ہے، اور یہ امر تشریعی نہیں ہے بلکہ یہ امر تکوینی ہے۔ اس پر کل گفتگو ہوئی تھی آپ کے سامنے۔ امام کی ہدایت امر تشریعی کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ امام کی ہدایت امر تکوینی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ امر تکوینی یعنی شان الہی، شان الہی پر امام ہدایت کرتا ہے، اور اس کی ہدایت کی کیفیت اور ہے۔ وہ ہدایت جو نبی اور رسول کر رہے ہیں وہ یہاں سے وہاں کی نہیں ہے، وہ وہاں سے یہاں ہے۔ اب چونکہ کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں لہٰذا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے کہ میں گفتگو کس منزل پر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی جو ہدایت کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے پیغام کو لاتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ امام جو ہدایت کرتا ہے وہ وہاں سے یہاں کی نہیں کرتا بلکہ یہاں سے وہاں کی کرتا ہے۔ نبی پیغام خدا سے لے کر لوگوں میں منتقل کرتا ہے، اور امام جو احکام پر، جو نبی نے احکام لوگوں تک پہنچائے، جو رسول نے احکام لوگوں تک پہنچائے، اب امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ ان احکام پر عمل پیرا کون ہے، ان احکام پر کون عمل کر رہا ہے۔ جو عمل کر رہا ہے اس کی مدد کرے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے منزل و مقصود تک پہنچائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ امر تکوینی ہے، اور پروردگار کا امر میں نے کل عرض کیا کہ وما امرنا الا واحدا، اللہ کا امر ایک ہے، کلمہم بالبصر۔ پروردگار کا امر ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک ہے۔ کیا مطلب؟ اگر پروردگار کسی چیز کا امر کر دے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ امر کرے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی پروردگار کا امر ایک ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کلمہم بالبصر، اور امر اتنا سریع ہے، اتنا تیز ہے کہ پلک جھپکنے سے زیادہ تیز ہے۔ اور اس آیت کی وضاحت دوسری آیت نے کی، اور وہ آیت کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ توجہ چاہتا ہوں، انما ہمارا امر، بس ہمارا امر کیا ہے؟ انما امرہ، ہمارا امر بس یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے ہونے کا تو ان یقول لہ، تو وہ اس چیز سے کہتا ہے کہ ہو جا، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن اور فیکون میں کلمہم بالبصر کی کیفیت ہے، یعنی پلک جھپکنے سے زیادہ تیز ہے۔ ادھر پروردگار نے کہا کون، ادھر فیکون ہے نتیجہ۔ لیکن کل میں نے آپ کے سامنے بات کہی کہ جب کوئی شے سامنے نہیں ہے، ان یقول لہو، اس شے سے کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں ہے۔ بھئی جب نہیں ہے تو کس سے کہہ رہے ہیں ہو جا؟ جب شے موجود ہی نہیں ہے تو کہا کس سے جا رہا ہے کہ ہو جا؟ اور اگر موجود ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر علماء بتاتے ہیں کہ یہ کہنا اور یہ بتانا اور یقول کی منزل ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ پروردگار کا امر اتنا سریع ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لے تو شاید وجود میں آتی ہے۔ اتنا سریع ہے پروردگار کا ارادہ اور امر الہی، اور اس امر سے امام ہدایت کرتا ہے۔
امر الہی سے امام ہدایت کرتا ہے، یعنی اس کی ہدایت بھی فیکون کی منزل پر ہے، اگر ارادہ کر لے۔ لیکن کل کی اور پرسوں کی تقریر یاد ہو کہ ارادہ کر لے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے میں صلاحیت ہو، وہ مطلوب تک جانا چاہتا ہو، یعنی اس کا مطلوب اور امام کا مطلوب ایک ہو، تب امام امر تکوینی سے ہدایت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا چاہا ہاتھ پکڑا اور پہنچا دیا، نہیں، یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی قابل نہیں ہے منزل مقصود تک پہنچنے کا اور اس کو امام پہنچا دے تو یہ ظلم ہے۔ امام ظالم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی پہنچنا چاہتا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ امام ظالم نہیں ہو سکتا، یعنی جو مطلوب تک جانا چاہتا ہے اور جتنا جانا چاہتا ہے اتنا ہی پہنچائے گا، توجہ چاہتا ہوں، یعنی جتنا جانا چاہتا ہے اتنا ہی پہنچائے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ میں نے کل مثال دی تھی، آپ سب کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، اگر آپ کوئی مجلس میں آنا چاہ رہا ہے، اگر آپ اس کو ساتھ لے آئیں گے تو کیا پیٹرول زیادہ لگ جائے گا؟ تو بھیا ساتھ لے کر آ جائیے۔ اگر کوئی مجلس میں آنا چاہ رہا ہے پیٹرول تو اتنا ہی لگے گا، لیکن ثواب آپ کا زیادہ ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی مجلس میں آنا چاہ رہا ہے، اب آپ نے گاڑی سٹارٹ کی، روڈ پہ چوراہے پر آ کر کے کھڑے ہو گئے، ہر ایک سے کہہ رہے ہیں چلیے مجلس میں، تو کس کو آپ مجلس میں لے کر آئیں گے؟ کہ جو مجلس میں آنا چاہتا ہے، یا ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آئیں گے؟ کہ نہیں، جو مجلس میں آنا چاہتا ہے اسی کو بٹھا کے لے کر آئیں گے۔ امام مطلوب تک کسے پہنچائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ چوتھی صفت تھی، اور پانچویں صفت، چونکہ آج آخری تقریر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی صفتیں خلاصتاً بیان ہو سکیں جوانوں تک پہنچ جائیں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پانچویں صفت اوحینا الیہم، امام کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر وحی آتی ہو۔ اب یہ تھوڑی سی سنگین اور ثقیل بحث ہے، لیکن میں اس کو دو لفظوں میں واضح کروں گا تاکہ بات جوانوں تک پہنچ جائے۔ امام اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی آتی ہے۔ وحی کے معنی کیا ہیں؟ وحی کے معنی ہے ایک ربط قائم کرنا، اشارہ دینا۔ میں اس کی وضاحت کروں گا ابھی آپ کے سامنے میرے عزیزوں، لیکن وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی ہے وحی تشریعی، اور ایک وحی ہے وحی غیر تشریعی۔ وحی تشریعی مخصوص ہے نبی اور رسول کے ساتھ، اور وحی تشریعی فقط نبی پر آتی ہے اور رسول پر آتی ہے۔ لیکن وحی غیر تشریعی نبی اور رسول کے علاوہ پر بھی آ سکتی ہے، اور اس کے لیے قرآن گواہ ہے، قرآن نے مثالیں بھی دی ہیں۔ وحی کے 5 معنی قرآن نے بیان کیے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وحی کے 5 معنی قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی فطرت کا معنی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی، یعنی شہد کی مکھی پر بھی وحی ہو رہی ہے۔ یہ وحی کس معنی میں ہے؟ کہا اس کی فطرت میں ہم نے ایک خاص چیز کو رکھ دیا، یعنی ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی، یعنی شہد کی مکھی میں ایک خاص چیز کو اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کی جبلت میں رکھ دیا ہے۔ یہاں جو لفظ وحی استعمال ہو رہا ہے یہ فطرت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور دوسرا معنی جو قرآن استعمال کر رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔ مادر موسیٰ پر بھی وحی آ سکتی ہے، تو جب مادر موسیٰ پر وحی آ سکتی ہے تو جو مادر فخر موسیٰ ہو، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ سب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی گڑبڑ نہیں رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ جا کر کے اب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل پہ سرچ کریں سب سامنے آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔ وحی کی یعنی کیا؟ کہ مادر موسیٰ نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، اور دودھ پلا کر کے صندوق میں رکھو، اور صندوق میں رکھنے کے بعد دریائے نیل کے حوالے کر دو۔
تو غرض کے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی، یہ دوسرا معنی تھا، یعنی ہم نے خواب میں دکھایا۔ اور تیسری وحی جو وحی کا معنی بیان کیا جا رہا ہے اور قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، کوئی مفسر بیان نہیں کر رہا، قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ یہ کون سی وحی ہے کہ شیاطین، شیطان نہیں، شیاطین، ہم سمجھ رہے تھے شیطان صرف ایک ہی ہے، نہیں قرآن کہہ رہا ہے شیاطین، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین جو ہیں اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ وحی کس معنی میں ہے؟ کہ وسوسے کے معنی میں ہے۔ شیطان اور شیطان کے جتنے ساتھی یعنی شیاطین اپنے اولیاء کی طرف، اپنے چاہنے والوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، جو بھی آپ ترجمہ کریں، اپنے چاہنے والوں کی طرف، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے چاہنے والوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے اولیاء کی طرف وسوسہ کرتے ہیں۔ یعنی شیاطین کا بس اپنے چاہنے والوں پہ چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیاطین کے چاہنے والے بن جائیں۔ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اِلیٰ اولیائہم، فقط شیاطین اپنے چاہنے والوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی وحی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ تیسرا معنی ہے۔ چوتھا معنی، اور یہ عجیب ہے، اور نبی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اِلیٰ ان سبحوا بکرۃ و عشیٰ۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ جناب زکریا کے لیے کہا گیا کہ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ جناب زکریا نے اپنی قوم والوں کی طرف وحی کی۔ یعنی جناب زکریا میں صلاحیت ہے وحی کرنے کی؟ کہ نہیں، یہ وحی کے معنی ہے اشارہ کیا۔ جناب زکریا نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ چار معنی قرآن نے بیان کیے، اور یہ چاروں کے چاروں معنی علماء فرماتے ہیں کہ غیر تشریعی ہے، یہ نبی سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے، غیر رسول پر بھی آ سکتی ہے، لیکن جو نبی پر آتی ہے، جو رسول پر آتی ہے، کہ جس کو وحی تشریعی کہا جاتا ہے، اس کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ بشر کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ پروردگار اس سے کلام کرے، بشر اس قابل ہی نہیں ہے کہ پروردگار اس سے براہ راست گفتگو کرے، الا وحیا، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ نازل ہو۔ یہ جو تشریعی ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں، یا تو وحی کے ذریعے سے جس کو القاء کہا جاتا ہے، یعنی براہ راست الہامی کیفیت نبی پہ طاری ہوتی ہے، یا من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، یا کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ یہ جو القاء کی کیفیت ہے یا الہام ہے یا خواب ہے، دونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ وہی ہے کہ جو نبی پر آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر تشریعی کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ اب جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ وحی فقط نبی سے خاص ہے، جو نبی سے خاص ہے وہ وحی تشریعی ہے، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے کہ وحی غیر تشریعی نبی اور رسول کے علاوہ پر بھی آ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو ایک علمی گفتگو تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو غرض کہ وحی کے معنی کیا ہیں؟ وحی یعنی ایک ارتباط قائم کرنا، اشارہ دینا، رابطہ قائم کرنا، یعنی کیا؟ امام اسے کہتے ہیں کہ جو پروردگار کا رابطہ بندوں سے قائم کرے، یا بلکہ اس کے بالعکس بھی ہے، بندوں کا رابطہ پروردگار سے قائم کرے۔ نہیں، امام وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی وقت میں خدا سے بھی رابطے میں ہو،
بندوں سے بھی رابطے میں ہو۔ ہم نے قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی ایک آیت مل جائے کہ جو اس طرف اشارہ ہو کہ بندوں سے بھی رابطے میں ہے، خدا سے بھی رابطے میں ہے۔ ڈھونڈنا شروع کیا، ایک مشہور آیت پر نظر پڑی کہ جو دونوں طرف اشارہ کر رہی تھی، آواز دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یعنی ایک ہی وقت میں خدا سے بھی رابطے میں ہے، بندے سے بھی رابطے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ ادھر زیادہ گر رہا ہے مجمع، اگر مجمع ادھر آ جائے تو کوئی مشکل ہے؟ آ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں تک؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ وحی کی یعنی کیا؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی وقت میں خدا سے بھی رابطے میں ہے، بندے سے بھی رابطے میں ہے۔ اور اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، قرآن کی مشہور آیت ہے، پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے اور عجب انداز سے کہلوایا جا رہا ہے، اس پر توجہ کیجئے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ میری 37-38 سال کی عمر ہو گئی ہے، آج تک مجھ سے کسی نے آ کر کے نہیں کہا کہ بھیا میں آپ ہی کے جیسا ہوں۔ اگر آپ سے کسی نے کہا ہو تو بتائیے، کسی نے آ کے کہا ہو کہ میں آپ ہی کے جیسا ہوں؟ اے بھیا ذرا مجھ پہ توجہ کریں، میں بالکل آپ ہی کے جیسا ہوں۔ آپ ہنسیں گے نہیں کہ یہ کہنے کی کیا بات ہے، وہ تو دکھ ہی رہا ہے۔ اگر دکھ نہیں رہا، اندھا ہوں تو کم از کم سنائی دے رہا ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھ جیسے ہیں؟ بالکل دکھ رہا ہے کہ آپ ہم جیسے ہیں، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، مسئلہ قرآن میں پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے، اور قرآن کا حرف حرف، قرآن کی ترکیب معجزہ ہے، قرآن کا حرف معجزہ، قرآن کی ترکیب معجزہ۔ اب جو پیغمبر سے خدا کہلوا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں شاید اشارہ کیا تھا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ چونکہ پروردگار عالم کو اور پروردگار عالم کی توحید کو دو طرح کے لوگوں نے، یا دو طرح کے گروہوں نے، یا دو طرح کے مذہبوں نے پروردگار کی توحید کو بگاڑا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، دو طرح کے لوگوں نے، کون؟ یا ایک یہودی اور ایک نصرانی۔ یہودیوں نے کہا، یہ بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ وقالت المسیح ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک نے عزیر کو خدا کا بیٹا مانا اور ایک نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا۔ ابھی انہوں نے عزیر کے نور کو دیکھا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا، انہوں نے صرف عیسیٰ کے نور کو دیکھا تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ابھی فخر عزیر آیا نہیں ہے، ابھی فخر عیسیٰ آیا نہیں ہے، ان کی تابانی پر یہ حال ہوا ہے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ جو لوح اول، جو کمال اول، جو صادر اول، جو فعل اول، جو نور اول جب اس دنیا میں آنکھ کھولے گا تو یہ کیا کہہ دیں گے؟ اسی لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی پیغمبر کو خطرہ یہاں سے ہے کہ جب عزیر کی تابانی برداشت نہ کر سکے، جب عیسیٰ کے نور کو یہ تحمل نہ کر سکے، تو جب یہ فخر عیسیٰ سامنے آئے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو نور اول جب اس دنیا میں آنکھ کھولے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارے کہیں یہ خدا نہ کہہ بیٹھے ہیں، تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو لوگ وہاں سے تو نہ گرے،
ادھر سے گر گئے. ہوتا ہے نا کہ ایک اونچی عمارت پر انسان کھڑا دیکھ رہا تھا, نیچے دیکھا تو خوف طاری ہوا, اور اتنا خوف طاری ہوا کہ پیچھے ہٹا, اتنا پیچھے ہٹا کہ پیچھے سے گر گیا. ادھر سے تو بچا لیا کہ کسی نے پیغمبر کو خدا کا بیٹا, چچا, ماموں, خالو کچھ بھی نہیں کہا, لیکن لوگوں نے یہاں پر یعنی خود امت نبوی بہک گئی. امت نبوی نے کہا خود پیغمبر ہی نے تو کہا ہے, قرآن کی آیت ہی نے تو کہا ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں, اور جب یہ ہم جیسے ہیں تو ہم بھی ان جیسے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی آیت کو آدھا لیا. پیغمبر نے کہا آیت پوری پڑھو, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میں تم جیسا بشر ہوں, لیکن مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. یعنی میں وہ ہوں کہ جو تم سے بھی رابطے میں ہوں, خدا سے بھی رابطے میں ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. تو یہ پانچویں صفت تھی جو امام کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ امام ایک ہی وقت میں دونوں طرف مربوط ہے, مرتبط ہے. اور چھٹی صفت اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے کی وحی کی. کار خیر کرنے کی وحی کی یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم نے ان کو وحی کی کہ آپ کار خیر انجام دیں, یہ مطلب ہے. یہ تو کار خیر پہلے ہی سے انجام دے رہے تھے, بلکہ یہ کار خیر کرتے تھے تو آیت نازل ہوتی تھی. ان کو کار خیر کرنے کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو کار خیر پہلے ہی سے انجام دے رہے تھے. علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ کار خیر پہلے سے بیان کر رہے تھے اور اس پر عمل کر رہے تھے, کار خیر انجام دے رہے تھے. پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات؟ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ یہ کار خیر انجام دیں, بلکہ قرآن ان کے کار خیر کی تائید کر رہا ہے. قرآن ان کے کار خیر کی تائید کر رہا ہے. یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ کار خیر پہلے انجام دیتا ہے, وہی بعد میں آتی ہے. ماموم اسے کہتے ہیں کہ وہی آئے تو کار خیر انجام دے, لیکن امام کی کیفیت یہ ہے کہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. نوجوان یہاں پر مجھ سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, عزادار ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آیت پہلے نازل ہوئی یا انگوٹھی پہلے دی, صدقہ پہلے دیا یا سورہ حلاتا پہلے نازل ہوا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام پہلے عمل کر رہا ہے, آیت بعد میں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات, یہ وحی جو ہو رہی ہے ان کے فعل خیرات کی تائید ہو رہی ہے. یعنی یہ خیر کرتے ہیں, ان کی زندگی میں شر کی گنجائش نہیں ہے. شر کس لیے آتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ہم سے اور آپ سے جو شر صادر ہوتا ہے, کیوں صادر ہوتا ہے؟ امام سے نہیں ہو سکتا. امام سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ شر کی دو وجہ ہیں. یا شر حسد کی بنیاد پر آتا ہے, یا شر جہالت کی بنیاد پر آتا ہے. امام کے پاس نہ حسد ہے, امام کے پاس نہ جہالت ہے. حسد احساس کمتری کی بنیاد پر ہے. امام کو خدا نے اتنا دیا کہ وہ کسی سے احساس کمتری کیا کریں گے؟ لوگ ان سے احساس کمتری کرتے ہیں. امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا مجمع لگا ہوا ہے, اور عمر کتنی ہے؟ 6 یا 7 سال. مجمع لگا, خیریت کا آج راہب کے باہر آنے کا دن ہے. یعنی سال میں 1 مرتبہ باہر آتا ہے اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتا ہے. یعنی اس نے اپنے تئیں سمجھا یہ ہے کہ لوگوں میں کم آنے میں عزت زیادہ ہے, دور رہو, کم آؤ, اسی میں عزت ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کم نکلنے میں عزت زیادہ ہے, جبکہ عزت خدا دیتا ہے. بالآخر وہ آیا باہر, مجمع لگا ہوا ہے, امام بھی آ کر کے بیٹھ گئے. اس نے ایک ایک کو گھور کے دیکھنا شروع کیا.
جیسے ہی نظر امام باقر علیہ السلام پہ پڑی، آنکھیں رک گئیں، گھبرا گیا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ محمد ہیں، علی کے بیٹے۔ کہ جب تک ہمارے مجمع میں یہ بچہ موجود ہے میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، احساس کمتری کر رہا ہے۔ راہب 100 سال سے زیادہ کا، امام 7 سال کے، یعنی امام نے بتا دیا سن معیار نہیں ہے، امامت معیار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، احساس کمتری کر رہا ہے، امام کے سامنے احساس کمتری کر رہا ہے، تو امام پروردگار نے امام کو اتنا دیا ہے وہ کسی سے احساس کمتری نہیں کر سکتا۔ تو جب احساس کمتری نہیں ہے تو حسد بھی نہیں ہے، اور جب حسد نہیں ہے تو شر کی گنجائش نہیں ہے، شر کا گزر نہیں ہے امامت میں، یا جہالت کی وجہ سے شر آتا ہے۔ یہ تو علم الہی کا مظہر ہے، یعنی علم الہی کا مظہر ہیں۔ یہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو ان کے پاس علم ذاتی ہے۔ ذاتی سے مراد 2 طرح کے ذاتی ہوتے ہیں، ایک ذاتی جو پروردگار کا علم ہے، اور ایک ذاتی جو فلسفے کی زبان میں، یعنی علم کو ذات سے جدا نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات آئی ہے تو میں جلدی سے اس کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں عالم کے لیے، عالم، علیم، علیمہ، تینوں لفظ عالم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم بعض چیزوں کو جانتا ہے، بعض چیزوں کو نہیں جانتا، بس جس چیز کو جانتا ہے وہ اس میں عالم ہے، یعنی ایک حال کی کیفیت ہے، کبھی جانتا ہے کبھی نہیں جانتا۔ جس وقت جانتا ہے اس وقت عالم ہے، اور جس وقت نہیں جانتا اس وقت مثلا عالم نہیں ہے، بدون علم ہے۔ تو یہ کیفیت وہاں پر عالم کہا جائے گا کہ جہاں پر حال کی کیفیت ہو، لیکن جب علم صفت بن جائے، توجہ چاہتا ہوں، علم جب صفت بن جائے اور ایسی صفت بن جائے کہ ذات سے جدا نہ ہو لیکن زائد بر ذات ہو، یعنی صفت اور ہے، موصوف اور ہے، اور جب ایسی کیفیت آ جائے علم کی تو ادھر عالم استعمال نہیں ہوتا، علیم استعمال ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو عالم نہیں کہتے بلکہ علیم کہتے ہیں۔ اور وہ کہ جس کا علم ذاتی بن جائے، ذاتی بن جائے یعنی کیا؟ یعنی علم کو ذات سے جدا نہیں کر سکتے، یعنی اگر علم جدا ہو جائے تو انسان کی شخصیت فنا ہو جائے۔ نہیں، میری بات واضح نہیں ہوئی، میں مثال دوں گا۔ آپ نمک سے نمکینی کو جدا کر سکتے ہیں، شکر سے مٹھاس کو جدا کر سکتے ہیں، آئل سے چکناہٹ کو جدا کر سکتے ہیں، کہ اگر جدا کر دیں گے تو آئل ہی نہیں رہے گا۔ شکر سے اگر مٹھاس کو جدا کر دیا جائے تو پھر شکر ہی نہیں ہے۔ نمک سے نمکینی کو اگر جدا کر دیا جائے تو وہ پھر نمک نہیں رہ گیا، یعنی نمک سے نمکینی کو جدا نہیں کر سکتے، چونکہ نمکینی نمک کی ذات کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جب علم کسی کی ذات کا حصہ بن جائے تو ایسے انسان کو عالم نہیں کہتے، علیم نہیں کہتے، علیمہ کہتے ہیں۔ اور یہی لفظ استعمال ہوا جناب زینب کے لیے عقیلہ۔ عقیلہ کی تا مؤنث نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے، نہیں، عقیلہ یعنی عقل کل۔ جناب زینب کے اندر عقل ذات کا حصہ بن گئی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جناب زینب بھی عقیلہ ہیں، امام حسن بھی عقیلہ ہیں، امام حسین بھی عقیلہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میں اس لفظ کی وضاحت کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں علامہ، تو کیا آپ مؤنث کی بنیاد پہ کسی کو علامہ کہتے ہیں؟ یہ جو تا ہے، اب یہ الگ بحث ہے، بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو غرض کے احساس کمتری کی بنیاد پر شر آتا ہے یا جہالت کی بنیاد پر شر آتا ہے، اور امام کے اندر نہ احساس کمتری ہے اور نہ جہالت ہے، لہذا امام خیر محض ہے، خیر ہی خیر ہے۔
یعنی امام سے شر کی گنجائش نہیں ہے. نہیں میری بات واضح نہیں ہوئی, میں مثال دوں گا تاکہ میری بات بچوں تک پہنچ جائے. امام خیر محض ہے. خیر محض یعنی کیا؟ سورج کیا ہے؟ سورج نور محض ہے. سورج سے تاریکی کا گزر نہیں ہے. سورج روشنی دیتا ہے. کچھ بھی ہو جائے جب سورج نکلے گا تو روشنی دے گا. چاہے آپ آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں, سورج کے نیچے, سورج کی تعریفیں کریں. سورج دن لاتا ہے, سورج دھوبی کا کپڑا سکھاتا ہے, سورج پھل پکاتا ہے, تو کیا زیادہ روشنی دے گا؟ کہ نہیں, جتنا نور دے سکتا ہے اتنا ہی نور دے گا. اچھا کوئی شخص آ کر کے سورج کو گالیاں دے, سورج کو برا بھلا کہے, تو کیا وہ روشنی دینا بند کر دے گا؟ کہ نہیں, وہ نور محض ہے. کوئی اسے اچھا کہے یا برا, وہ نور دے گا. اسی طریقے سے امام خیر محض ہے. کوئی اس کے گن گائے تب بھی خیر, کوئی اس سے دور ہو جائے اس کے لیے بھی خیر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اسی وجہ سے امام ہادی علیہ السلام زیارت جامعہ میں آواز دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ان ذکر الخیر, جب بھی ذکر خیر ہوگا, جب بھی خیر کا تذکرہ ہوگا, اے اہل بیت اولکم خیر, آپ خیر میں اول ہیں. وآخرکم خیر, آپ خیر میں آخر ہیں. معدنہم خیر, کانہو خیر, اس طرح کے لفظ آپ کو مل جائیں گے. مأواہو خیر, یعنی آپ خیر اول, آپ خیر آخر, آپ خیر کی کان ہیں. کان ہے یعنی کیا؟ معدن ہے خیر کی. کیا مطلب؟ خیر کی معدن ہے یعنی کیا مطلب؟ خیر کی کان ہے یعنی کیا مطلب؟ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں کہا, کیا کہا؟ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کان ہے. کان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے, سونے کی کان, چاندی کی کان, جہاں سے سونا نکلتا ہے اسے کان کہا جائے گا, سونے کا کان. جہاں سے چاندی نکلے گی اسے کہا جائے گا چاندی کا کان مثلاً. اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں. یعنی جہاں سے رسالت نکلتی ہے ہم وہ جگہ ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھے. اسی طریقے سے آپ اہل بیت معدن خیر ہیں, یعنی جہاں سے خیر پھوٹتا ہے آپ وہ جگہ ہیں. خیر محض ہیں. اب یہ خود ایک گفتگو ہے میرے عزیزو کہ قرآن نے کس کس چیزوں کو خیر کہا ہے اور خیر کی کیفیت کیا ہے. کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ خیر خود کیا ہے اور خیر کا نتیجہ کیا ہے. جب کوئی خیر سے قریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. تو یہ امام کی چھٹی صفت تھی کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات. امام سے فقط خیر صادر ہوتا ہے, شر کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد 7ویں اور 8ویں صفت جبکہ کہہ دیا ہے کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات, اور پھر کہا کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. شاید اسی پہ بات رک جائے گی چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے. آخری کی 9ویں اور 10ویں صفت رہ جائے گی. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. امام کسے کہتے ہیں کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے جس کی طرف کار خیر کرنے کی وحی کی اور نمازوں کو قائم کرنے کی وحی کی, زکوٰۃ دینے کی وحی کی. پروردگار کیا نماز کو قائم کرنا کار خیر میں سے نہیں ہے؟ کہے. کیا زکوٰۃ دینا کار خیر میں سے نہیں ہے؟ کہے. تو پھر الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب کہہ دیا کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات تو کافی تھا کہ سارے خیر شامل ہو گئے کہ ہم نے ان کو کار خیر کرنے کی وحی کی ہے. اس میں نماز بھی شامل ہے, روزہ بھی شامل ہے, حج بھی شامل ہے. کہ نہیں تم نے نہیں سمجھا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, اور آپ دیکھیں قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, یہ ساتھ ساتھ ملیں گے. ایسا لگتا ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ.
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ ساتھ ساتھ ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. قرآن کی آیتوں کے درمیان جہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے، اقامہ صلاۃ کا، وہاں پر ایتاء زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے. یہ ساتھ ساتھ کیوں رکھا؟ اور اس آیت میں کار خیر کے بعد کیوں بیان کیا؟ کہ تم نے محسوس نہیں کیا کار خیر میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اقامہ صلاۃ اور ایک ہے ایتاء زکوٰۃ. ہم نے اس کو مثال کے طور پر رکھا ہے، اس لیے کہ اقامہ صلاۃ نمائندہ ہے حقوق اللہ کا، اور ایتاء زکوٰۃ نمائندہ ہے حقوق العباد کا. اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی وقت میں حقوق اللہ کو بھی انجام دیتا ہے، حقوق العباد کو بھی انجام دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ وسلم. اس لیے کہ اقامہ صلاۃ نمائندگی کر رہا ہے حقوق اللہ کی، اور حقوق اللہ میں سب سے بہترین حق اللہ کا یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، اقامہ نماز. اور حقوق العباد کی نمائندگی کر رہا ہے ایتاء زکوٰۃ. اور زکوٰۃ میں یعنی حقوق العباد میں بہترین نمائندگی یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. یعنی لوگوں سے جو رابطہ قائم ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہوتا ہے. زکوٰۃ فقط پیسے دینا نہیں ہے، زکوٰۃ علم کی بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، خیر کی بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، کوئی رہنمائی آپ کر دیں اس کی بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے. زکوٰۃ کی بہت سی قسمیں ہیں. زکوٰۃ فقط پیسے دینا نہیں ہے، بلکہ خود حدیث میں موجود ہے زکوٰۃ العلم نشرو. علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اس کو نشر کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ. اور اقامہ صلاۃ، صلاۃ کا ایک معنی بیان کیا ہے مائل ہونا، مائل کرنا. اور زکوٰۃ کا جو معنی بیان کیا ہے طاہر ہونا، طاہر کرنا، یعنی پاک ہونا اور پاک کرنا. اور صلاۃ کا ایک معنی ہے مائل کرنا یا مائل ہونا. امام اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے خدا کے بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتا ہے. کب مائل کرے گا؟ جب خود مائل ہو. امام جب خود مائل ہوگا خدا کی طرف تبھی تو لوگوں کو خدا کی طرف مائل کرے گا، اور جب خود پاک ہوگا تبھی تو لوگوں کو پاک کرے گا. تو اقامہ صلاۃ نمائندہ ہے حقوق اللہ کا، اور ایتاء زکوٰۃ نمائندہ ہے حقوق العباد کا. اور اس کی بہترین مثال امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. بہترین مثال میں ابھی عرض کروں گا، لیکن دو صفتیں جو رہ گئی ہیں صرف ترجمے کی حد تک بیان کر دوں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، 9ویں اور 10ویں صفت. امام اسے کہتے ہیں لنا، امام ہمارے لیے ہے، یعنی ہماری ملکیت ہے. امام وہ ہوگا جو خالق کی ملکیت ہو. خالق کی ملکیت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. اب ہمارا کچھ نہیں ہے، یعنی جو ہم کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے. ہمارا لفظ مشیت الہی ہے، ہمارا قدم قدم مرضی الہی ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں. اور آخری لفظ عابدین، عبادت کرنے والے. کوئی آپ کو ایسا امام نہیں ملے گا جو عبودیت سے باہر ہو. میں اس لفظ پر بات کو تمام کروں گا، لیکن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی بہترین مثال کہ ایک ہی وقت میں حقوق اللہ کو بھی انجام دے رہے ہیں اور حقوق العباد کو بھی انجام دے رہے ہیں. کیسے؟ مصائب سے پہلے کی منزل ہے. ہم نے جناب سید سجاد کو صرف یہی سنا ہے کہ جب تک زندہ رہے روتے رہے. لیکن میرے عزیزو، جتنا اپنے باپ کو روئے ہیں اسی عرصے میں پروردگار سے ایسی مناجات کی، ایسا راز و نیاز کیا کہ آج ہمارے اور آپ کے گھر میں صحیفہ سجادیہ موجود ہے. یہ کس کی مرہون منت ہے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. یعنی باپ پر گریہ بھی ہو رہا ہے،
پروردگار سے رابطہ بھی قائم ہے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو امام باقر فرماتے ہیں کہ مدینے میں 100 گھر ایسے تھے کہ جنہیں سید سجاد پال رہے تھے. یعنی ایک ہی وقت میں باپ پر رو بھی رہے ہیں، خدا سے بھی رابطہ ہے اور بندوں سے بھی رابطہ ہے. اور امام نے بتا دیا دیکھو نہ نماز کے نام پر عزا کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ عزا کے نام پر نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے. اتنی عبادتیں کی، اتنے سجدے کیے کہ سید الساجدین کہلائے گئے. اتنے سجدے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے کہتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ زین العابدین کہلائے گئے. اور اپنے باپ پر اتنا گریا ہے، اتنا روئے کہ بغیر روئے کبھی پانی نہیں پیا. اتنا روئے کہ سید البکائین کہلائے گئے، رونے والوں کے سردار. اور یہ بتا دیا کہ اگر میں سید البکائین ہوں، رونے والوں کا سردار ہوں، تو میں ہی سید الساجدین ہوں. نہ عزا کے نام پر نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ نماز کے نام پر عزا کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہ سیرت ہمیں امام سے لینی ہے. بس میرے عزیزوں میں نے بات کو تمام کر دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور امام کی آخری 2 صفتیں یعنی 9ویں اور 10ویں صفت، امام جو کرتا ہے ہمارے لیے کرتا ہے. امام کی زندگی میں عبودیت پائی جاتی ہے. میرے عزیزوں میں نتیجہ دے رہا ہوں، بات کو تمام کر رہا ہوں. امام کی زندگی میں عبودیت پائی جاتی ہے. عبادت کی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی پروردگار کے سامنے آتے ہیں کہ ترتعد فرائصها من خیفت اللہ، بدن کے جوڑ کانپنے لگتے ہیں. عبادت کا عالم یہ ہے، پروردگار سے رابطے کا عالم یہ ہے کہ دعائے کمیل آپ اٹھا کر کے دیکھیں. الہی ظلمت نفسی، مالک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یا یہ کہنا کہ اب کی لخروج من قبر اوریانا، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کہیں قبر سے برہنہ نہ اٹھایا جاؤں. معلوم ہے کس کا انداز ہے؟ یہ سید الساجدین کا انداز ہے کہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کہیں قبر سے برہنہ نہ اٹھایا جاؤں. اور یہ مولا کائنات کا انداز ہے کہ ایاک نعبد یا مالک یوم الدین کی تکرار کرتے کرتے غش کھا کے گر پڑتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی عبادت کی کیفیت یہ ہے، عبودیت کی کیفیت یہ ہے. اور اب جب فضائل کا سمندر سامنے آتا ہے، وہی علی کہ جو کہتا ہوا نظر آیا الہی ظلمت نفسی، مالک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. لیکن جب لوگوں پر نظر پڑی تو آواز دی ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، تمام علوم کے دریا مجھ سے پھوٹتے ہیں اور کوئی دائرہ فکر مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. یہ 2 الگ الگ انداز. میرے عزیزوں کبھی آپ نے اس بات پر توجہ کی ہے کہ کہیں دشمن انہی 2 صفتوں سے ہمیں بہکا تو نہیں رہا؟ آپ دیکھیں بعض لوگ ادھر اتنا گر جاتے ہیں، یعنی پہلو تو ایک ہی ہے لیکن 2 الگ الگ طریقے سے ہمیں دکھایا گیا. ایک عبادی پہلو اور ایک فضائل کا پہلو. بہتوں کو اہل بیت کے عبادی پہلو میں الجھا دیا. دعائے کمیل، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اور دوسری مناجات اٹھائے اور ان کے فقرے. مثلا امام کاظم کہتے ہیں الہی یا رب اغفر لی، مالک مجھے معاف کر دے. یہ کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دے؟ یا اس طرح کا جملے کہ الہی ظلمت نفسی، مالک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. یا یہ کہنا کہ اب کی لخروج من قبر اوریانا، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کہیں قبر سے برہنہ نہ اٹھایا جاؤں. تو جب انسان صرف ان فقرات کو دیکھے گا اور اہل بیت کے فضائل پر نظر نہیں کرے گا تو امام کو کیا سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا کہ جو 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام جماعت ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھے گا امام کو. اور ایک انسان کہ جس کی نظر فقط فضائل اہل بیت پر ہے، عبادی رخ کو کبھی نہیں دیکھا، فضائل کے سمندر کو دیکھ رہا ہے اور ایسی مجلسوں میں جاتا ہے کہ جہاں فقط علی علی ہو، جہاں پر علی کی مناجات کو بیان نہیں کیا جاتا وہاں پر اس کا گزر نہیں ہے. تو ایسا انسان جو علی کو صرف اس رخ سے دیکھ رہا ہے کہ مثلا علی نے کہا کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، تمام علوم کے دریا مجھ سے پھوٹتے ہیں اور کوئی طائرہ فکر مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا.
اور اس نظر کو نہیں دیکھ رہا تو پتہ ہے کہاں پر جائے گا؟ یہ انسان نصیری بنے گا، توجہ کیجیے گا، یہ انسان غالی بنے گا، اور اس طرف والا انسان کہ جو فضائل کو نہیں دیکھ رہا، فقط عبادی پہلو پر اہل بیت کے نظر ہے، تو وہ انسان مقصر بنے گا، وہ امام کو اپنے جیسا سمجھے گا۔ لیکن اگر دونوں رخ کو ایک ساتھ دیکھے گا، عبادی پہلو پر بھی نظر ہے، فضائل کے پہلو پر بھی نظر ہے، تو ایسا انسان یا سلمان بنے گا، یا ابو ذر بنے گا، یا مقداد بنے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم نے ابھی امام کو سمجھا ہی کیا ہے؟ امام کی کیفیت اور ہے۔ کاش کہ ہم نے قرآن کی کے متون میں اتر کے امام کو تلاش کیا ہوتا تو امام کی کیفیت اور ہوتی ہماری معرفت کے میدان میں۔ بس میرے عزیزو، امام اسے کہتے ہیں کہ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ جو فقط ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے عبادت کرتے ہیں، یعنی لنا سے اخلاص کا پہلو سامنے آتا ہے۔ امام فقط خدا کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں سے تعریف کے لیے نہیں، مجمع جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا کے لیے، قربتاً اللہ۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر تمام کر رہا ہوں، امام کا ہر عمل خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ کسی کو دکھانا، نہ کسی کو جتانا، نہ کسی کو بتانا، میں اور میرا پروردگار۔ یعنی خلوص کی یہ منزل ہے کہ جہاں کوئی نہ رہ جائے، میں اور میرا پروردگار رہ جائے۔ اور اس کیفیت پر حسین ابن علی نے اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ جہاں پر کوئی نہ رہ گیا، سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے، سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے، ارے جان تو تیری جان تھی مالک، میں نے کیا قربان کیا۔ یہ اکبر تیری امانت تھی، مالک میں نے واپس کر دیا۔ یہ اصغر تیرے دیا ہوا تحفہ تھا، مالک میں نے واپس کر دیا۔ اگر سید سجاد بچا ہے تو وہ امامت کی مصلحت ہے کہ چونکہ امامت کو استمرار پانا ہے، امامت کو باقی رکھنا ہے، ورنہ یہ جتنی امانتیں تھیں حسین ابن علی سب کو خدا کی راہ میں قربان کر کے سو گئے۔ اور اب زینب کبریٰ اور سید سجاد کی منزل ہے کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے زندان شام تک کی منزل۔ اور کیسے سید سجاد نے ان تمام منازل کو برداشت کیا، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سید سجاد پر کیا گزر گئی۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، امام نے ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ اس سے علماء نے الہام لیا، شاید 3 مرتبہ اس لیے کہا دربار شام، بازار شام، زندان شام۔ اور تینوں مرحلے سید سجاد کے لیے بہت سخت تھے۔ بازار شام اور دربار شام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ زندان شام کی کیفیت عجیب کیفیت ہے کہ جہاں پر دن کی دھوپ بھی پڑتی ہے، رات کی اوز بھی پڑتی ہے، زندان اتنا چھوٹا ہے، لوگ زیادہ ہیں، ظرفیت کے حساب سے زندان چھوٹا ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے تو زندان کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہ میرے لال کھانا اتنا کم آتا ہے کہ بچوں میں پورا ہو جاتا ہے، فاقوں پر فاقے ہیں جو زینب کبریٰ انجام دے رہی ہے۔ ارے یہی وجہ تھی کہ جب مدینے واپس پلٹی تو شوہر پہچان نہ سکا۔ بس میرے عزیزوں میں نے بات کو تمام کر دیا۔ سید سجاد کو دربار میں یزید نے بلایا، زینب کا دل گھبرایا، لیکن کیا کریں مجبور ہیں کہ سید سجاد جاؤ۔ سید سجاد آئے،
کہ سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، یہاں رہو یا وطن چلے جاؤ۔ زینب نے کہلوایا بیٹا کہہ دو کہ ہم جائیں گے تو وطن، لیکن اتنی مہلت دے دے کہ اپنے بھائی کا ماتم کر لوں۔ یہ سیاست زینب ہے کہ قاتل کے مکان میں مقتول کا ماتم کراؤں گی۔ لو عزیزو، اسی محل میں ایک چھوٹی سی جگہ معین کی گئی کہ جہاں پر زینب اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں، اور شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر زینب کو بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے حالات بدل دیے زینب کی تقریروں نے، کتنے حالات بدل دیے سید سجاد کے خطبوں نے۔ ارے کل جو تماشا دیکھ رہی تھی، کل جو پتھر مار رہی تھی، آج وہ زینب کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں۔ زینب ذاکرہ ہیں اور بیویوں میں واہ محمدہ والیہ کے نعرے ہیں۔ زینب مصائب بیان کر رہی ہیں۔ ارے زینب کو حق ہے مصائب بیان کرنے کا، اس لیے کہ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زینب بتائے گی کہ اکبر کے برچی کیسے لگی۔ زینب نے دیکھا ہے قاسم کا لاشا پامال ہوتے ہوئے۔ زینب باہر آئیں کہ سید سجاد ان سے کہو کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں۔ میں سوچ کر نہیں آیا تھا، چونکہ سلام ایسا پڑا گیا کہ خود بخود ذہن اس طرف آ گیا ہے۔ ان سے کہو کہ لوٹا ہوا مال واپس کریں۔ منادی کرا دی گئی۔ سب سے پہلے کہا کہ ہم اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، کہ نہیں ہمیں وہی چاہیے کہ جو لوٹا ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں اماں کی چادر ہے۔ منادی کرا دی گئی کہ جس نے مال لوٹا ہے واپس کرے۔ لو عزیزوں، تبرکات آنا شروع ہوئے۔ تبرکات میں کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مکنے، بیویوں کی چادریں۔ ایک ایک چادر زینب نے نکالی، بھابی رباب یہ آپ کی چادر ہے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بھابی ام فروا یہ آپ کی چادر ہے، اماں فضا یہ آپ کی چادر ہے۔ جب سب کو چادریں تقسیم کر دی، آخر میں ایک چھوٹی سی چادر نکلی۔ زینب کا جگر پھٹ گیا۔ ارے جس کو اپنے کلے سر پر چادر کی تمنا تھی، ارے وہ بچی نہ رہ گئی۔ بس عزیزو مجلس میں تمام کر رہا ہوں، 2 جملے اور سن لیں، آخری مجلس ہے میری، اس کے بعد کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ زینب باہر آئیں تو کیا دیکھا؟ رنگ برنگے عماریوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آواز دی اجعلوہا سودا، ارے انہیں سیاہ کرو تاکہ لوگ پہچانے تو کہ ہم زہرا کے بیٹے کے قتل میں غمناک ہیں۔ پردے سیاہ کیے گئے۔ زینب ہماری میں بیٹھنے کے لیے آئی ہے۔ اے غیرت دارو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب زینب بیٹھ رہی ہوگی تو زینب کو کیا خیال آیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے دل کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جب زینب بیٹھ رہی ہوگی تو خیال آیا ہوگا ارے ایک وقت تھا جب مدینے سے چلے تھے اور اب مدینے واپس جا رہے ہیں، بڑا فرق ہے۔ آؤ عباس۔ سوار ہوئیں، ابھی قافلہ کچھ دور چلا تھا، زینب کو کچھ خیال آیا، محمل کو رکوایا، اونٹ کو بٹھلوایا، اونٹ بیٹھا، زینب اونٹ سے اتری، ایک خرابے میں گئیں، ایک چھوٹی سی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ اٹھو میری لال اٹھو، وطن چلو، ارے بڑی تمنا تھی پھوپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے، آ میری لال، زینب وطن جا رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ۔ ماتم حسین۔